حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا مروا باللغو مروا كراما صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے مخصوص بندوں کے چند اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ ان اوصاف میں سے ایک عظیم وصف آیت کا جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، اللہ رب العزت نے اس میں بیان فرمایا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب لغو اور بیہودہ بات سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ بزرگانہ انداز سے گزر جاتے ہیں۔ لغو اور فضول باتوں پہ وہ دھیان نہیں دیتے، اس میں نہیں پڑتے۔ یہ اللہ کے مخصوص بندوں کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ آج مجھے جس موضوع پہ گفتگو کرنا ہے وہ ایسا موضوع ہے کہ شاید کی کوئی گھرانہ اس سے خالی ہو۔ ایک وقت وہ تھا کہ اخبار کے ذریعے سے، ریڈیو کے ذریعے سے خبریں ہم تک اور آپ تک پہنچتی تھیں، ہم کو اور آپ کو ملتی تھیں۔ پھر ذرائع ابلاغ پہنچانے کے ذرائع اور وسائل بڑھے، ٹی وی، انٹرنیٹ، ڈش، اور دھیرے دھیرے اب سوشل میڈیا کا دور چل رہا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے ساری چیزیں گھروں تک پہنچتی ہیں، اور ہم اور آپ اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جن کو شعور نہیں ہوتا وہ بھی اب اس میں اس طرح منہمک ہو چکے ہیں کہ گویا وہ ان کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ آپ گھر میں جائزہ لیجئے، اپنے گھر میں دیکھ لیجئے، غیر اور لوگوں کے گھروں کو چھوڑیے، میں اپنے گھر میں دیکھوں، آپ اپنے گھر میں دیکھیے، یہ جو موبائل ہے، موبائل بچوں کے بہلانے کے ذریعے کے طور پر بھی اب استعمال ہو رہا ہے۔ کوئی چھوٹا ایسا بچہ جو شعور نہیں رکھتا، جس کو ادراک نہیں ہے کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے، تمیز نہیں ہے، اگر رو رہا ہے، چلا رہا ہے، ضد کر رہا ہے، کوئی بات نہیں مان رہا ہے، تو اس کو منوانے کے لیے یا اس کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے موبائل تھما دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ یہ ہو رہا ہے۔ وہ بچہ چھوٹا ہے، ابتدا میں جب اس کے سادے دل کے اوپر ہم نے موبائل کی مہر لگا دی ہے تو اب جیسے جیسے وہ بڑا ہوگا اس کا اثر اور گہرا ہوگا، وہ اس میں اور زیادہ منہمک ہوگا۔ آپ تو وقتی طور پر فرصت حاصل کرنے کے لیے اس کو موبائل دے دیے ہیں، لیکن وہ بعد میں اس قدر پریشان کرے گا اور خود بھی اتنا پریشان ہوگا اور اس کی پریشانی سے آپ بھی اتنا پریشان ہوں گے کہ آس پاس کے محلے کے لوگ بھی اس پریشانی سے پریشان ہونے لگیں گے۔ ابھی بظاہر ایسا محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن جو ڈاکٹرز حضرات ہیں جنہوں نے ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کی ہے، بطور خاص پڑوسی ملک پاکستان کے اندر بہت سے پروفیسر حضرات ہیں، بہت سے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے ریسرچ کر رکھا ہے، اس فن کے ماہر ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ چھوٹے بچے کو موبائل ہاتھ میں دینا بہتر ہے اس سے کہ موبائل ہاتھ میں دیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ آگ کا انگارہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے کہ یہ وقتی طور پر نقصان کرے گا اور پھر اس کا علاج ہے۔ موبائل آپ نے ہاتھ میں تھما دیا اور اس کا عادی ہو گیا تو یہ لا علاج بیماری ہے، اور اس ایک بیماری کی وجہ سے ایسی ایسی بیماریاں جنم لیں گی کہ الامان والحفیظ۔
اخلاق بگڑے گا، کردار بگڑے، عادت بگڑے گی، وقت उसके पास नहीं، फुर्सत नहीं، گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پائے گا، پڑوسیوں کو ٹائم نہیں دے پائے گا، جن کے حقوق ہیں ان کو پامال کرے گا، اور کبھی ایسے جذبات کا شکار ہو جائے گا کہ ایسا لگے گا کہ موبائل آپ نے نہیں دیا تو وہ جھگڑا کر لے گا، آپ کو مار دے گا۔ کتنے واقعات ایسے رونما ہو چکے ہیں کہ موبائل کے عادی بچوں نے اپنے ماں باپ کا قتل کر دیا ہے، موبائل چھین لینے کی وجہ سے یا موبائل پر سختی کرنے کی وجہ سے۔ ابتدا میں انہوں نے دیا، عادی بن گئے، اب اس کے بعد ان کا ذہنی کام نہیں کرتا۔ اب چھوٹے بچے ہیں، شعور نہیں ہے ان کو، 7 سال 8 سال کے بچے ہیں، باپ نے زبردستی روک دیا، چھین لیا، ماں نے زبردستی روک دیا، چھین لیا۔ اب رات میں وہ پروگرام بناتے ہیں کہ ہمیں موبائل کیسے ملے گا۔ ایک شکل ہے کہ باپ کو قتل کر دوں، باپ ہی نے روکا ہے۔ قتل کیسے ہوتے ہیں؟ چھری کے ذریعے قتل ہوتے ہیں، اس کے ذریعے قتل ہوتے ہیں، ایسے ایسے ان کو یہ احساس ہوا اور سوتے ہوئے ماں باپ کو کہ گلے پہ چھری چلا دی۔ ایسے واقعات نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو ملیں گے۔ یہ کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، بہت سے لوگ جانتے بھی ہوں گے، بسا اوقات اخبار میں بھی اس طرح کی خبریں آتی ہیں۔ تو جہاں اخلاق بگڑ رہے ہیں وہاں پہ ساتھ ہی ساتھ خود اس بچے کا کتنا نقصان ہو رہا ہے جو اپنے ماں باپ کو قتل کر دے۔ جب وہ بڑا ہوگا اس کو شعور آئے گا تو اس کی زندگی ہی کیا، وہ سوچے گا کہ میں نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہوا ہے، میں نے خود ہی اپنے ماں باپ کو قتل کیا ہوا ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہوگا تو اس کے اخلاق تو بگڑنے حتمی ہے، ایک طریقے سے یقینی ہے، ایک طریقے سے۔ اس کے نقصانات میں سے آپ میڈیا میں سن لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، آنکھ کی بینائی ختم ہوتی ہے، ہمیشہ کے لیے ذہنی ٹینشن میں آدمی شکار ہو جاتا ہے زیادہ اسکرین پہ رہتا ہے تو۔ اس لیے کہ اسکرین سے جو شعاعیں آتی ہیں اتنی خطرناک ہیں کہ اگر ایک دن کا بچہ ہے اس کے سامنے اسکرین رکھ دی جائے اور 2 سال تک اسکرین رکھی جائے تو 2 سال کے بعد اس بچے کو ہاتھ دکھائیے اور اشارہ کریے تو اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، وہ نابینا رہے گا۔ یہ ڈاکٹروں کی ریسرچ ہے، اور اسی کو دن رات ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، مائیں بھی دیکھ رہی ہیں۔ ڈرامے اور سیریلز اب چل رہے ہیں جو مہینوں کے محیط ہوتے ہیں، مہینوں پر طویل ہوتے ہیں، چلتے ہیں۔ ایک سیریل ختم ہوا، دوسرا سیریل، تیسرا سیریل۔ ڈرامہ بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ ایک ڈرامہ، دوسرا ڈرامہ، تیسرا ڈرامہ، خوب اچھا لگتا ہے۔ یہ وقتی طور پر اچھا لگتا ہے، یہ زہر قاتل ہے، قتل کرنے والا زہر ہے، ایمان کو، اخلاق کو، عادات کو، کردار کو، اعمال کو، سب کو قتل کر دے گا، اور خدا نہ کرے کہ تمہیں بھی ہمیں بھی قتل کر دے گا۔ شریف لوگوں کی عادت یہ نہیں ہے، اللہ والوں کی عادت یہ نہیں ہے کہ خود بھی لہو و لعب میں پڑھیں، فضولیات میں پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ اللہ والوں کی یہ عادت نہیں ہے، وہ تو فضول باتوں سے بچتے ہیں، لغو باتوں سے بچتے ہیں، اور صرف بچتے نہیں، لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اتنا آسان ہو گیا ہے کہ تاگ پہننا ہے، بچہ رو رہا ہے بار بار تو ماں فوراً ایک دم آسانی کے ساتھ موبائل دے دیتی ہے، اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بچے دھڑلے سے دیکھتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ کہاں دیکھا تھے بھاؤ؟ کارٹون دیکھ رہا ہوں۔ وہ کارٹون آج دیکھ رہا ہے، کل کو کاٹ تم دیکھے گا، یعنی تمہیں کیسے کاٹا جاتا ہے۔ آج کارٹون دیکھ رہا ہے نا، کل کو کاٹ تم دیکھے گا کہ تمہیں کیسے کاٹا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو آپ جان نہیں رہے ہیں۔ میں تو صرف تبادلے خیال کے انداز سے یاد دلا رہا ہوں کہ یہ چیز غلط ہے اور ہو رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ ہم اور آپ مجبور ہو جائیں گے، اور اس قدر مجبور ہو جائیں گے، اس قدر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ جو کہے گا کرنا پڑے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ مجبور ہو چکے ہوں۔ سیریل میں ہوتا کیا ہے، ڈرامے میں کیا ہوتا ہے، سب تو اکثر و بیشتر اعدائے اسلام، دشمنان دین کے تیار کردہ ہوتے ہیں۔ جگہ جگہ مورتیاں آتی ہیں، اس میں توحید کے خلاف شرک و کفر کی باتیں آتی ہیں۔ ایک ننھا منا 5 سال کا 4 سال کا بچہ اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے مورتی، کیا اس تاثر لے گا؟ وہ سوچے گا کہ یہ کوئی اپنی ہی چیز ہے، اچھی چیز ہے، احترام کرنا چاہیے۔
کہیں پہ دیکھے گا کہ ندی آ گئی تو رام نام ستیہ ہے والا معاملہ چل رہا ہے، ہاتھ جوڑ رہے ہیں لوگ، اسی میں دکھائی دے رہے ہیں، تو یہ بھی سوچے گا کہ ندی آ گئی تو ہاتھ جوڑنا ہے۔ کہیں پہ کچھ اور آ گیا تو فوراً پوجنے لگتے ہیں، وہ سمجھے گا کہ پوجنا ہے۔ کوئی ماں بیٹھی ہے، کوئی باپ بیٹھا ہے، کوئی بھائی بیٹھا ہے بتانے کے لیے کہ یہ مورتی ہے، یہ شرک کے اعمال میں سے، اگر کوئی اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھے گا تو یہ کفر کی باتیں ہیں، کون بتانے والا ہے انہیں؟ اور جان لیجئے یہ ایک سازش کے تحت اس طریقے سے بچوں کے لیے ڈرامے اور سیریل تیار کیے جاتے ہیں اور کرائے جاتے ہیں، پیسہ دے دے کر کے تیار کرائے جاتے ہیں کہ کفر و شرک کو بڑھاوا ہو۔ جب ایک چھوٹا بچہ جو خالی ذہن ہے جب مورتی دیکھے گا، کفر و شرک کے اعمال دیکھے گا، گانے باجے کی چیزیں دیکھے گا، کہیں پہ ننگی تصویریں دیکھے گا، نیموریاں تصویریں دیکھے گا، تو وہ سمجھے گا کہ یہ تو نارمل چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کون سی چیز آئے گی اس کے اندر؟ مدرسے میں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ پڑھنے جا رہا ہے وہ آئے گا، یا موبائل کے اندر سے جو سیکھ رہا ہے وہ آئے گا؟ مدرسے میں تو استاذ کے پاس 4-5 منٹ کے لیے سبق سنانے جاتا ہے، باقی تو 60 بچے ایک استاذ کے پاس ہیں، اس کا جو دماغ آدھا خود ہی خراب ہے، وہ کس کی تربیت کرے گا اور کیسے کرے گا؟ کیا پوچھے گا کہ تم موبائل دیکھتے ہو، اس میں مورتی آتی ہے، اس میں یہ آتا ہے، اس میں گائے کو پوجا جاتا ہے، گائے کا پیشاب پیا جاتا ہے، یہ سب الگ الگ پوچھے گا کہ اس کا سبق آگے بڑھائے گا، 2 منٹ دے گا تو نہ جانے کتنا وقت چلا جائے گا۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری کو نہیں نبھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن پوچھ گچھ ہوگی، گردن نپے گی۔ خدا تعالی ہم لوگوں کو عقل سلیم دے۔ اس وقت تو صورتحال پورے ملک کی بہت خطرناک ہے، ہم لوگ کہاں پڑے ہیں ابھی؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ کیسی سوچ لینا ہمیں اختیار کرنی چاہیے؟ ہمارے دلوں کے اندر کیسی تڑپ ہونا چاہیے؟ مگر ہم اپنے بچوں کو ادھر لگا رہے ہیں، ادھر لگا رہے ہیں، خوش ہیں آرام سے، 10,000 20,000 کا موبائل بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ کہا کرو باؤ منتا نہیں تو آگ میں کودے گا، نہیں مانے گا تو آپ کیا کریں گے؟ وہی کریے، وہ آگ میں کودنے جا رہا ہے، اور ایسی آگ میں کہ نہ جانے اس کے ذریعے سے کہیں ہمیشہ کی آگ میں نہ چلا جائے۔ خدا تعالی ہم سب کو عقل سلیم دے، اور جو غلط چیزوں میں ہم اور ہمارے بچے، ہماری اولاد پڑ گئی ہے، ہمیں نکال دے، اور نقصان ہونے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو بچا لے۔ ما علینا الا البلاغ المبین۔